ایک طرف پائن ایپل اور ایک طرف 5 کیرٹ کی انگوٹھی. میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے. مریم نواز شریف چور ہے, ڈاکو ہے, نکلا کیا اناناس. اگر میری 11 سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. ان کے جو بکاؤ صحافی جن کو صحافیوں کا لبادہ اڑایا ہوا ہے اور اصل میں وہ ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ امپیونٹی سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور کل توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت نے پبلک کی. جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی, اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا, میرے تحفے میری مرضی, کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے. تحفے خریدنے کا قانون کہتا ہے, تحفے چوری کرنے کا نہیں کہتا. اور پھر آپ نے وہ تحفے بجائے توشہ خانہ میں جمع کرانے کے آپ اپنے گھر لے گئے. فرسٹ لیڈی لوگوں کو فون کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیوں ان توشہ خانہ کی تحفوں کی تصویریں لی, مطلب میرے جرائم کا ٹریک ریکارڈ کیوں رکھ رہے ہو. اور پھر ان کو بیچا دبئی میں بیچا. اور وہ فرا گوگی کا نام سنا ہے نا, فرا گوگی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے وہ پیسے جو کروڑوں روپے جس کے بدلے وہ بیچے تھے تحفے, وہ لے کر آئی. منی لانڈرنگ, لوگوں کو کہتا ہے منی لانڈرنگ, اور خود دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. کل انہوں نے پی ٹی آئی نے جب انہوں نے لسٹ پبلش کی توشہ خانہ کی, تو انہوں نے جھوٹا میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لی ہے توشہ خانہ سے. تو میں نے اسی وقت میں نے ٹویٹ کو کوٹ کیا, میں نے FIA سائبر کرائمز میں وہ ٹویٹس بھیجی. میں نے پیمرا کو, کیونکہ عامر متین صاحب 92 کے, انہوں نے اس جھوٹ کے اوپر پروگرام کیا, اس جھوٹ پہ پروگرام کیا, میرے نام پہ وہ گھڑی لگا دی جو کبھی تھی ہی نہیں. میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے. اور اگر میری 11 سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. آپ نے اب اگلے 5 سال بھی لینے کیوں؟ اپنی گھٹیا سیاست کے لیے شیروانی کے شوق میں قوم کے بچے قربان کرتے جا رہے ہیں. لاؤ اپنے بچے, ان کو کہو فرنٹ سے لیڈ کریں. اور بچے کیا, بچے تو چلے لندن میں بیٹھے ہوئے, خود نہیں نکلتے گھر سے, چھپ کے بیٹھے ہوئے. اب آپ یہ دیکھ لو نا. اور یہاں پہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میری بیٹیاں مجھے یہ بتائیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, مہرالنساء اور مانور. آپ مجھے بتاؤ کہ میں اپنی سیاست کے لیے اپنی کسی بچے کو اون نہ کروں, اپنی بیٹی کو اون نہ کروں, اس سے بڑا کسی بیٹی کے لیے سٹگما کیا ہے؟ جو ٹیرین خان ہے, عمران اس کا اعتراف کر چکا ہے. اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ ہے, وہ کسٹڈی جو ہے وہ دی ہوئی اپنی اس کی خالہ کو کہ میری بیٹی کی یہ ہوگی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ کس طرح یہ پرسنل لائف ہے؟ جو انسان اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا, جو اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹے ڈیکلریشنز جمع کرا سکتا ہے, وہ اس قوم سے سچ کیسے بولے گا؟ وہ اس قوم کی بیٹیوں سے سچ کیسے بولے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, اتنی آپ کے اندر مورل کریج ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہ کہتے کہ ایک غلطی میرے سے ہو گئی ہے, میں اپنی بچی کو اون کرتا ہوں, میری سیاست سفر کرتی ہے تو کرے. لوگوں نے معاف کر دینا تھا, غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں, لوگوں نے معاف کر دینا تھا. لیکن غلطی کو غلطی بنائے رکھنا, اس پہ جھوٹ بولنا, اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنا. آپ سوچو میرا باپ اگر آج مجھے اون نہ کرے, میں اپنے کمرے میں والد کے کمرے میں انٹر ہوتی ہوں, وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس ملک کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. اور میں بتاؤں, میں بار بار ایک بات کرتی ہوں, نواز شریف کے تین دور تھے. 90s میں 2 تھے, پھر ایک 2013 میں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو, آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھ لو, آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لو. نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, ایک دفعہ 2-2.5 سال کے لیے نکال دیا, دوسری دفعہ 3 سال کے بعد نکال دیا.
تیسری دفعہ 4 سال کے بعد نکال دیا. لیکن ایک بات پورے پاکستان کی تاریخ میں درج ہے, ریکارڈ میں ہے, گوگل کر کے دیکھ لو, سب کو گوگل کا پتہ ہے. نواز شریف کے آنے سے پہلے کے انڈیکیٹرز دیکھو, نواز شریف کے جانے کے بعد کے انڈیکیٹرز دیکھو. نواز شریف 3 بار آیا, 3 بار اکانومی نے یوں پاکستان نے ٹیک آف کیا. ملک کے اندر جو گروتھ اس طرح سے بڑھی, بزنس اس طرح سے بڑھا, مارکیٹ سینٹیمنٹ اس طرح سے پازیٹیو ہوا, موٹر ویز اس طرح سے بنی, کارخانے اس طرح سے لگے, انویسٹمنٹ اس طرح سے آئی, لگتا تھا کہ پوری دنیا نے پاکستان کا رخ کر لیا. اور نواز شریف گیا تو ملک یوں نوز ڈائیو کیا.